أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم صراط الذين أنعمت عليهم راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں انعام یافتہ اولین طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی دعوت کا میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خاتم النبیین سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔ تو انبیاء کا راستہ جو صراط مستقیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، وہ بھی صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کی دعوت، اس کے لیے یہ سارے کا سارا قرآن حکیم یہ آپ کے راستے اور آپ کی دعوت کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ سارے قرآن حکیم میں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی انتہائی بنیاد ذکر ہوئی ہے، تو وہ مسئلہ توحید ہی ہے۔ قرآن حکیم کا کوئی صفحہ خالی نہیں کہ جس میں کسی نہ کسی انداز میں مسئلہ توحید بیان نہ ہوا ہو، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں کہ قرآن حکیم کی ہر آیت کا صراحت کے ساتھ نہیں تو پھر بھی کسی نہ کسی انداز میں مسئلہ توحید کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بن جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ جو حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام میم، تو یہ بھی تو ایک پوری آیت ہے، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اب اس کا تو ہمیں معنی اور مفہوم بھی معلوم نہیں، لیکن مسئلہ توحید اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس سے مسئلہ توحید کا ایک بہت بڑا رکن کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے، تو وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال
قرآن حکیم کی دعوت جو ہے اس کی بنیاد مسئلہ توحیدی ہے، اور شرک کی ہر قسم کی قرآن حکیم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ قرآن حکیم سے چند مقامات سے کچھ آیات میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے گزشتہ دروس کے اندر یہ بات واضح کی کہ توحید کی اور عبادت کی بنیادیں دو ہوتی ہیں، ایک علم اور دوسرا اختیار۔ تو کچھ آیتیں علم کے حوالہ سے میں ذکر کروں گا کہ اللہ رب العزت واضح فرماتے ہیں کہ سب کچھ جاننے والا وہ اللہ ہی ہے۔ کچھ آیتیں دوسری بنیاد اختیار کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ اللہ رب العزت یہ بھی واضح فرماتے ہیں کہ کلی اختیارات کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ پھر جو لوگ علم اور اختیار غیروں میں مان لیتے ہیں وہ پھر غیروں کی بھی پکار بھی شروع کر دیتے ہیں، دعا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دعا اور پکار یہ عبادت ہے، اور عبادت ہر قسم کی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو کچھ آیات جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ذکر ہوں گی کہ دعا اور پکار غیر اللہ کی کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر شرک کی ایک اور قسم ہے جس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے، اور اس کے دو خاص طور پر پہلو ہیں، ایک تحریمات غیر اللہ اور ایک نیازات غیر اللہ۔ ان کی بھی انشاءاللہ وضاحت کر کے ان کے متعلق بھی چند آیات میں ذکر کروں گا۔ تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہر پہلو سے مسئلہ توحید کو اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرمایا ہے، اور ہر انداز میں شرک کا رد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے علم والے مسئلہ کے حوالہ سے 27ویں صورت ہے سورۃ النمل، اس کی آیت نمبر 65، صفحہ نمبر 345۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہیے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو بھی آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے، اتنا شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جن کو اللہ کے سوا لوگ معبود بناتے ہیں، سابقہ بزرگوں کو، پیروں کو، وہ وفات پا گئے تو ان کو تو اتنا تک بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے خود کب اٹھایا جانا ہے۔ اب خود کب اٹھایا جانا ہے یہ تو اس حد تک تو سب کو پتہ ہے کہ قیامت کو اٹھایا جانا ہے، لیکن وہ قیامت ہوگی کب تو یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ جبریل امین آئے تھے رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کچھ سوالات کیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ان سوالات کے جوابات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ پھر اگلا سوال ہوگا کہ قیامت کب ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر سائل اور مسئول دونوں کا علم برابر ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ اتنا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ گھڑی کب آنی ہے۔ اللہ واللہ، تو علم والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا کوئی نہیں۔ سورہ ہود ہے، 11ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 31۔ اللہ واللہ، سب سے پہلے نبی کہ جنہوں نے شرک کا باقاعدہ رد فرمایا ہے
وہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے پہلے جو 3 انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ادوار گزرے ہیں، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات، سیدنا شیس علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے دور میں ابھی شرک کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد پھر آہستہ آہستہ شرک جو ہے وہ شروع ہوا اور پھر بڑی انتہا تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ جب سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات مبعوث کیے گئے تو اس وقت ساری انسانیت مکمل شرک میں ہی مبتلا تھی۔ تو بہرحال سب سے پہلے نبی کہ جنہوں نے شرک کا بڑا رد کیا اور پھر 950 سال تک مارے کھا کھا کے بھی رد کیا، وہ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات ہیں۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 31، اس کے اندر اللہ رب العزت اسی حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے پہلے دیکھیے تو وہاں پر چل رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو یہ پیچھے سارا ذکر جو ہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا چل رہا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آیت نمبر 31 میں ذکر ہوئے کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ تو پھر جب وقت کا نبی جو ہے وہ تک بھی غیب نہیں جانتا تو پھر اور کون غیب جان سکتا ہے؟ تو غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ سورۃ الانعام ہے، 6ٹھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 50۔ نبوت کا سلسلہ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ صفحہ نمبر 121 ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا اور اللہ نے کہلوایا کہ کل اے نبی آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ تو جو چیز حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات شرک کی نفی کرنے والے سب سے پہلے نبی نے کہی، سب سے آخری نبی نے بھی وہی کہی، تو گویا کہ دعوت کی یہ بنیاد ہر نبی سے جو ہے وہ ایسے ہی چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ میں نے علم غیب کے حوالے سے ذکر کر دیں۔ اب ہم دوسرے مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ تصرف اور اختیار کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ لوگ غیر اللہ کو مختار کل کہتے ہیں، اس چیز کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے سورۃ الحج ہے، 22ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 73۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 308۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو خوب کان لگا کے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی تک بھی تخلیق نہیں کر سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ مکھی بنانے کے لیے سارے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ سارے اکٹھے ہو کر بھی ایک مکھی تک پیدا کوئی نہیں کر سکتے، بلکہ صرف مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اللہ اللہ، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ تو اس سے چھڑا تک بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، چھیننا جو ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندے نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے اور دوسرا زبردستی اس سے کھینچ رہا ہے، یہ نہیں دے رہا، وہ کھینچ رہا ہے،
اور پھر اس سے اس نے لے لی تو یہ چھین لی۔ لیکن مکھی جو ہے وہ تو سامنے غذا پہ بیٹھتی ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو تو وہ چھیننے کے لیے کوششیں نہیں کرتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ جو ہے وہ یہی استعمال فرمائے کہ اگر ان سے مکھی چھین کے لے جائے، حالانکہ وہ تو سامنے سے صرف اٹھا کے لے کے گئی ہے، تو تعبیر تو بظاہر یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ مکھی ان کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لیکن اللہ نے اٹھانے کی تعبیر نہیں کی، چھیننے کی تعبیر کی ہے۔ اللہ اللہ، تاکہ غیر اللہ کے اختیار کی اچھی طرح نفی ہو جائے کہ وہ تو اتنا بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے کہ مکھی ان سے چھین رہی ہے اور وہ اس چیز کو روک ہی سکیں۔ اب یہ بظاہر معاملے کے تو خلاف ہے کہ مکھی چھین تو رہی نہیں ہے، مکھی تو اٹھا رہی ہے، اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ لفظ چھیننے کا استعمال فرما رہا ہے۔ تو دیکھیں جس وقت مکھی آ کے بیٹھتی ہے تو وہ پیر صاحب یوں کریں گے نا، وہ کیوں کریں گے کہ یہ مکھی نہ لے کے جا سکے، تو گویا کہ پیر صاحب کی کوشش تو یہ ہے کہ مکھی نہ لے کے جا سکے، مکھی اس کے اوپر نہ بیٹھ سکے۔ مکھی کو وہ تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، مکھی کا وہاں پر بیٹھ کے چیز لے جانا تو دور کی بات ہے، تو وہ پیر صاحب تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ مکھی بیٹھ ہی جائے۔ تو مکھی کا بیٹھنا تک جو وہ پسند نہیں کر رہے، تو گویا کہ ان کی مرضی کے خلاف وہ بیٹھ گئی۔ وہ تو روکنا چاہتے ہیں نہیں روک سکے، وہ روکنا چاہتے ہیں نہیں روک سکے، وہ نہیں چاہتے کہ مکھی اس میں سے کچھ لے کے جائے، یہ پھر بھی لے گئی۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ مختار ہوتے ہیں، تو مختار پھر صرف ہاتھ والی پکڑی ہوئی چیز پر ہی تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر مختار تو سامنے پڑی چیز پر بھی ہونا چاہیے نا۔ تو سامنے پڑی چیز بھی ایسے ہونی چاہیے نا کہ گویا کہ ان کے قبضے میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، تو پھر وہ ہاتھ سے بھی کوئی لے گئی تو پھر وہ چھین کے ہی لے گئی نا، کیونکہ لوگوں کے نظریے کے مطابق تو ان کے اختیار میں ہے، ان کے قبضے میں ہے، سارا کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو جب کنٹرول میں سے لے کے گئی ہے تو پھر یہ چھین نہیں ہو گیا نا۔ تو بظاہر تو صرف اس نے اٹھایا ہے، لیکن وہ ان کے قبضے سے لے کے گئی ہے ان لوگوں کے نظریے کے مطابق۔ حقیقت میں تو ان کا قبضہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کو رد کرنا ہے، تو پھر انہی کی زبان میں جو ہے وہ رد کیا گیا۔ تو مکھی ان سے چھین کے بھی لے جائے تو لا یستنقذوہ منہ، تو وہ تو اس سے چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے۔ 35ویں سورہ مبارکہ ہے سورہ فاطر، آیت نمبر 13۔ صفحہ نمبر 394، آیت نمبر 13 کے آخری الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر تک کے بھی مالک نہیں، قطمیر تک کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا ایک چھلکا بنا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کے بھی مالک نہیں، اتنے مختار بھی کوئی نہیں۔ تم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا اور ساری کائنات کے مختار اور مختار کل قرار دیتے ہو، تو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا اختیار بھی کوئی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلی صورت ہے 34ویں صورت سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 389۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہیے کہ ذرا پکار کو دیکھو نا ان کو کہ جن کو اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ تو جو ایک ذرے تک کا بھی اختیار نہیں رکھتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مختار کل تو نہیں ہو سکتے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا تو نہیں ہو سکتے۔ شرک فی تصرف کے حوالہ سے بھی میں نے 3 آیات مبارکہ ذکر کر دیں۔ اب آتے ہیں ہم شرک فی دعا کے حوالہ سے۔ سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 14، صفحہ نمبر 394۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار پہ پہنچتے نہیں، تمہاری بات کو قبول کوئی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو اول تو سنتے ہی کوئی نہیں، یہ دعا کی نفی کا ایک انداز ہوا۔ دوسرا یہ انداز ہوا کہ سن بھی لینا تو کر کچھ نہیں سکتے، تمہارے کام کوئی نہیں آ سکتے۔ تو جب وہ دعا سن بھی نہیں سکتے اور دعا کو پورا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے دعا نہیں ہونی چاہیے۔ دعا اور پکار اسی اللہ سے ہونی چاہیے کہ جو سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ تو جب یہ سنتے ہی کوئی نہیں، ان کو تو پتہ بھی کوئی نہیں چلتا کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے، تو پھر ان کو پکارنے کا فائدہ کیا؟ اور وہ کر کچھ نہیں سکتے تو ان کو پکارنے کا فائدہ کیا؟ یہاں پر لفظ آ گیا نا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو پھر بھی وہ پوری کوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر وَلَوْ سَمِعُوا آ گیا نا، تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی پھر کچھ نہ کچھ تو ڈھیل ہوگی نا یہ سماع والے مسئلے میں، تو کہ کوئی نہ کوئی سماع کا تو ثبوت پھر بن ہی جاتا ہے نا۔ اللہ نے خود جو کہہ دیا کہ سامعوا، اگر وہ سن لیں تو کوئی سماع تو تھوڑا بہت ثابت ہو ہی جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ سمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا جملہ ہے نا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں اللہ ایک خبر دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یہ اللہ نے ایک خبر دی ہے۔ اور اگلی آیت میں اگر وَلَوْ سَمِعُوا میں آپ یہ کہو معاذ اللہ کہ یہ پھر پہلے جملے میں کچھ نسخ ہو گیا کہ پہلے میں ایک خبر دی گئی ہے کہ نہیں سنتے، لیکن پھر اگلے جملے میں کچھ ڈھیل دے دی گئی، نسخ ہو گیا، تو خبر کے اندر نسخ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ خبر کے اندر جو نسخ کا قائل ہونا کہ اللہ رب العزت ایک خبر دیتے ہیں اور پھر خبر اس کے اندر جو ہے اس میں بھی نسخ ہو جاتا ہے، تو وہ تو بندہ کفر کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر دی ہے اللہ نے، تو خبر ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کی ہے وہ 100% درست ہے۔ خبر کے اندر کوئی تنسیخ ہو کے تو دوسری چیز کی طرف جانا، تو یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر یہ کہنا ہوگا کہ پہلے جو خبر دی گئی تھی اس میں کوئی غلطی ہو گئی تھی اللہ سے، تو اللہ سے معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی جو خبر ہے، خبر کے اندر نسخ کبھی نہیں ہوتا۔ نسخ ہوتا ہے حکم میں، احکام میں، کہ بھائی پہلے دور کے تقاضے کے مطابق یہ حکم مناسب تھا، اب دور تھوڑا بدل گیا تو اب حکم بھی نئے دور کے تقاضے کے مطابق بدل جانا مناسب ہے۔ تو آخری حکم کون سا ہونا ہے وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن انسانیت کی بھلائی کے لیے جس وقت انسانیت جس انداز کی ہے، جس دور سے گزر رہی ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہیں، تو جو احکام ہیں ان میں تو خیال کیا جاتا ہے کہ ابھی جو ہے یہ بعد والے احکام کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کر پائیں گے، ابھی ان کو ہلکا حکم یہ والا دے دیا جائے، لیکن بعد میں جس وقت یہ دوسرا دور آئے گا، جس وقت اگلے دور میں یہ احکام کے اوپر پورے ہونے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر وہ حکم دے دیا جائے گا۔ تو احکام میں تو نسخ ہوتا ہے لوگوں کی طبیعت کی وجہ سے، لیکن خبر کے اندر نسخ نہیں ہوتا۔ تو جو خبر آ گئی تو وہ تو خبر آنے کی وجہ سے جملہ پکا ہو گیا، اس کے اندر پھر گنجائش والی بات کوئی نہیں۔ تو گویا کہ ایک جملہ خبریہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے پہلی بات کو تو کر دیا پکا، اب ایک اور بات کو بھی اللہ نے پکا کرنا تھا۔ دو باتیں پکی کرنی تھی، ایک بات یہ پکی کرنی تھی کہ وہ سنتے کوئی نہیں، دوسری بات یہ پکی کرنی تھی کہ وہ کر نہیں سکتے کچھ بھی، یہ دونوں باتیں پکی کرنی تھی۔ اب اگر آیت مبارکہ میں وَلَوْ سَمِعُوا نہ ہوتا بلکہ اس انداز میں ہوتا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم،
اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں، وَمَسْتَجَابُوا لَكُمْ اور پوری بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ درمیان میں لو سمعوا اگر نہ ہوتا، اس طرح آیت ہوتی کہ سنتے بھی کوئی نہیں اور پوری بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے کہنا تھا کہ ہاں جی بیچاروں نے سنا جو کوئی نہیں، تو پھر کیا کرنا تھا؟ انہوں نے سن لیتے تو پھر تو کاری لیتے نا۔ تو گویا کہ یہ جو دوسرا جز جس کی اللہ نفی کروانا چاہتے ہیں وہ پوری طرح نفی نہ ہو پاتی، اس میں لوگ حجت نکال لیتے کہ ہاں بیچارے سنیا جو کوئی نہیں تے پھر انہیں کی کرنا سی، سن لیندے تے کرتے سکتے ہی سن۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دوسری چیز کوئی بھی پکی نفی کرنے کے لیے کہا کہ بھائی اگر وہ سن بھی لینا، کیونکہ اللہ چاہے تو پھر تو سنا سکتا ہے نا، جس کو چاہے سنا دے۔ اللہ چاہے تو مردوں کو سنا دے، اللہ چاہے تو زندوں کو سنائے، اللہ چاہے تو وہ تو پتھروں کو بھی سنا دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابو جہل نے جب کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے ذرا بتائیے گا اگر آپ نبی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں کہ یہ وہ مٹھی خود بول کے بتائے، تو وہ مٹھی سے جو ہے وہ کلمے کی آواز آ گئی، تو وہ پتھروں تک نے بھی سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے سنا دی اور اللہ نے پتھروں سے بھی بلوا دیا۔ تو جب اللہ بلوانے پہ آئے، سنانے پہ آئے، تو وہ تو پتھروں تک کو بھی سنا سکتے ہیں، بلوا سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ ان کے جو سابقہ پیر ہیں ان کو کبھی سنا بھی دے نا تو پھر بھی وہ پوری کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا۔ بات ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دانستہ کبھی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناحق نہ ہو۔ ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حق ہے میں وہی بیان کروں۔ نادانستگی میں کبھی کوئی بات اللہ نہ کرے کوئی نکل آئے ایسی کہ جو حق نہ ہو تو وہ نادانستگی میں تو ہو سکتا ہے۔ دانستہ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو حق ہے وہی بیان کیا جائے، اور حق بے شک اپنوں کے خلاف جاتا ہو تو بے شک غیروں کے خلاف جاتا ہو تو بیان حق ہی کرنا چاہیے، بے شک وہ حق میری اپنی جماعت کے بعض علماء کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، بعض مبلغین کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میری جماعت کے کچھ علماء وہ ایک فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو نا، اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، تو پھر یہاں پر سماع موتا کو اللہ نے شرک قرار دے دیا ہے کہ جو کوئی کہے کہ مردے سنتے ہیں تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت مبارکہ پہ سماع پر فتویٰ نہیں لگا، یہاں دعا اور پکار پہ فتویٰ لگا ہوا ہے۔ سماع کے مسئلے پر یہاں پر فتویٰ نہیں لگا ہوا، اس پر فتویٰ نہیں لگا ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ وہ سنتے ہیں تو وہ مشرک ہو گیا، بلکہ یہاں پر جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی پکار کا قائل ہے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو غیر اللہ کی پکار پر شرک کا فتویٰ لگا ہوا ہے، سماع کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا ہوا۔ دیکھیں، سماع موتا مردوں کا سننا نظریہ غلط ہے، میں مانتا ہوں نظریہ غلط ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو تو سنانے والا نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کے الفاظ کے ظاہر سے یہی معلوم ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ لیکن کیا عند القبر کوئی مردوں کے سننے کا قائل ہو تو وہ مشرک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میری جماعت کے بعض احباب شدت کرتے ہوئے مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مشرک کا فتویٰ کب لگتا ہے؟ اگر کوئی ہر جگہ سے سننے کا قائل ہو، ہر جگہ سے سنتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہر جگہ سے سننے کا قائل ہو، تو ہر جگہ سے سننا یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہر جگہ سے کوئی سننے کا قائل ہو وہ تو مشرک ہے، اس کے اوپر تو فتویٰ لگتا ہے۔ دوسری چیز، فوکل اسباب سننے کا قائل ہو کہ اسباب نہیں پھر بھی وہ سنتے ہیں، فوکل اسباب سننے کا قائل ہو
تو فوق الاسباب سننا صرف میرے اللہ کی صفت ہے، یہ کسی اور کے لیے یہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ اگر کوئی قائل ہو تو یہ بھی مشرک ہے۔ اگر وہ ہر جگہ سے سننے کا قائل ہے تب بھی مشرک ہے، فوق الاسباب سننے کا قائل ہے تب بھی مشرک ہے۔ لیکن اگر کوئی عند القبر سننے کا قائل ہے اور تحت الاسباب سننے کا قائل ہے، فوق الاسباب نہیں تحت الاسباب سننے کا قائل ہے، نظریہ اس کا بھی غلط ہے، نظریہ اس کا بھی غلط ہے، لیکن شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ نظریہ غلط ہے، وہ درست نہیں کہہ رہا، لیکن شرک کا فتویٰ تب لگے گا جب اللہ کی صفات میں وہ شریک بنائے گا۔ تو وہ صرف قبر کے قریب سننے کا قائل ہے، دور سے سننے کا قائل کوئی نہیں، تو پھر اللہ کی صفت کے اندر شریک نہیں بنا رہا۔ وہ تحت الاسباب اگر سننے کا قائل ہے، فوق الاسباب سننے کا قائل نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ وہ شریک نہیں بنا رہا۔ اور جو ہمارے احباب کچھ عند القبر سننے کے قائل ہیں تو وہ اپنے طور پر تحت الاسباب سننے کے ہی قائل ہیں، وہ فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس چیز کو وہ سبب قرار دیتے ہیں ہمارے نزدیک وہ سبب درست نہیں ہے، ان کے نزدیک سبب موجود ہے کہ روح اور جسم کا ان کے نزدیک تعلق ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ روح اور جسم کا آپس میں کچھ تعلق ہے جس کی وجہ سے جسم سن لیتا ہے، تو وہ ایک سبب کے تحت سننے کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سبب غلط ہے، ہم کہتے ہیں کہ جسم اور روح کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، یہ سبب تم نے غلط سمجھ لیا ہے، تو تمہارے نزدیک تم نے جو سبب سمجھ کے پکار رہے ہو غلط ہے، تو پھر وہ سنتے بھی کوئی نہیں۔ لیکن وہ جب اس سبب کے قائل ہیں تو پھر وہ سننے کے بھی قائل ہیں، اگر وہ اس سبب کو کے قائل نہ ہوتے پھر وہ سننے کے بھی قائل نہ ہوتے، تو وہ تحت الاسباب سننے کے قائل ہیں، اگرچہ وہ سبب ہمارے نزدیک ثابت کوئی نہیں لیکن ان کے نزدیک تو ثابت ہے نا، تو اس لیے وہ تحت الاسباب سننے کے قائل ہیں، تو پھر کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ وہ نہیں لگ سکتا۔ باقی جو آیات کہ ما انت بمسمع من فی القبور یا انک لا تسمع الموتى، ان کے تو وہ خلاف کر رہے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بات ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ یہاں پر علمی ہو جاتی ہے، لیکن جو علماء سنیں گے تو وہ تو اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ 4 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے ظاہر، دوسرا نص، تیسرا مفسر اور چوتھا محکم۔ ان میں سے جو مفسر یا محکم کے خلاف کرے نا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کے مفسر یا محکم کے خلاف کوئی بات کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن جو آیت کے ظاہر یا نص کے خلاف کوئی بات کرے تو ہماری اصول تفسیر کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ظاہر کے مقابلے میں اگر کوئی کسی اور چیز کا قائل ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا، نص کے معاملے میں اگر کوئی کسی اور چیز کا قائل ہے اس پر فتویٰ نہیں لگ سکتا ہوتا کفر کا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ظاہر کے درجے کی ہیں، یہ نص کے درجے کی بھی نہیں ہیں۔ نص والے معاملے میں بھی ہماری اصول الشاشی وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نص کے اوپر عمل کرنا تو واجب ہوتا ہے، لیکن غیر کا احتمال بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم نے جو نص سمجھی ہے تو احتمال دوسرا بھی اس میں موجود ہوتا ہے، تو جب دوسرا احتمال موجود ہوتا ہے تو پھر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا۔ تو مفسر یا محکم کے خلاف کوئی بات کرے تو تب کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ مولوی حضرات لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں کہ بس جی دیکھو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا ہے تو یہ کافر ہو گیا۔ نہیں، قرآن کی آیت میں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی آیت کے یہ ظاہر کے معاملے کے ظاہر کی حد تک ہے معاملہ، نص کی حد تک ہے، مفسر کی حد تک ہے یا محکم کی حد تک ہے۔ اگر مفسر یا محکم کی حد تک ہو اور پھر کوئی خلاف بولے پھر کافر ہوتا ہے۔ صرف ظاہر اور نص کے خلاف جو ہے نظریہ اس کا غلط ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اللہ اللہ، آگے چلتے ہیں۔ سورہ احقاف ہے، 46ویں سورہ مبارکہ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 453۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کون اس سے بڑا گمراہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کو پکارتا ہے کہ جو قیامت والے دن تک بھی ان کی پکار کے اوپر پہنچ کوئی نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کو تو ان کی دعاؤں کا پتہ بھی کوئی نہیں، ان کی پکار سے وہ غافل ہوتے ہیں۔
13ویں سورہ مبارکہ سورہ رعد آیت نمبر 14، صفحہ نمبر 226 کا آخر۔ اللہ فرماتے لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی کے لیے ثابت ہے، اسی کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو کچھ بھی ان کی پکار پہ نہیں پہنچ سکتے۔ الا کباسط کفیہ، ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جو کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وہ پانی سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے پیتا نہیں ہے، ہاتھ ایسے کر رہا ہے، پانی آ جا میری پیاس بجھا دے، پانی آ جا میری پیاس بجھا دے، تو وہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ کے اس کی پیاس کو کوئی نہیں بجھائے گا۔ تو ان کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا۔ جس طرح پانی ان کی بات کوئی نہیں سنتا، اسی طرح وہ معبود جو ان کو بنایا ہوا ہے، حقیقت میں تو وہ معبود کوئی نہیں، انہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا، تو وہ بھی اس طرح ان کی بات کوئی نہیں سنتے۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وہ پانی ان تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم شرک فعلی کے حوالہ سے جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحریمات غیر اللہ اور ایک ہے نیازات غیر اللہ۔ تحریمات غیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے تحریمات الہیہ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے اللہ کی تحریمات، اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دے دی، یہ ہے تحریمات الہیہ، ان کے اوپر تو عمل کرنا ہے جو اللہ نے حرام قرار دی۔ مثال کے طور پر عام حالات کے اندر شکار جائز ہے، لیکن بندے نے احرام باندھا ہوا ہے تو شکار حرام ہو گیا ہے۔ یہ تحریمات الہیہ ہیں کہ اللہ نے کسی موقع کے لیے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کھانا پینا ہمارا عام حالات میں جائز ہے، روزے کے اندر کھانا پینا منع ہو گیا ہے، حرام ہو گیا ہے، یہ تحریمات الہیہ ہیں۔ تو جو حرمتیں کی ہیں نا اللہ نے، خواہ وہ مستقل حرمت کسی چیز کی ہے، خواہ وہ عارضی حرمت کسی چیز کی ہے، ان حرمتوں کا تو ہونا چاہیے قائل، یہ تو ہیں تحریمات الہیہ۔ لیکن اپنے پاس سے حرمتیں بنا لینا کہ جی یہ جو جانور ہے، یہ گائے جو ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی چھوڑ دی ہے، اس کا دودھ نہیں دونا، اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، اس کو ذبح نہیں کرنا، یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے، یہ جو اپنے پاس سے تحریمات بنائی ہوتی ہیں یہ حرام ہے اور ان کا رد ہونا چاہیے۔ اب ان کا رد جو ہے نا، یہ معاملہ بڑا نازک سا ہے کہ گائے چھوڑی ہوئی ہے غیر اللہ کے نام کی کہ جی یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی ہو گئی ہے تو اب اس کو ذبح نہیں کرنا۔ یہ مشرک نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا۔ اب ہم بھی یہ کہیں کہ چلو جی یہ تو واقعی غیر اللہ کے نام کی جب ہو گئی تو پھر اس کو واقعی اب نہیں ذبح کرنا چاہیے، بھائی وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ یہاں مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر میں نے اس کو زندہ چھوڑا ہے تو اس کو ذبح کرنے پہ غیر اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ذبح نہیں کرنا، تو غیر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ تو لیکن یہاں ان کا رد جو ہے وہ ذبح کرنے میں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہم کہیں گے کہ جی چلو جی اب غیر اللہ کا نام جو لے لیا گیا تو اب یہ ذبح اس کو واقعی پھر نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہاں ان کو بتاؤ کہ بھائی یہ تم نے غلط کیا ہے، ہم خود تو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے چیز، اور دوسرے کی ملکیت کو ہم ذبح تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مسئلہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو تم نے غیر اللہ کی تحریم کی ہوئی ہے، اس طرح کی تحریمات باطل ہوتی ہیں، ان کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، صرف اللہ نے جو حرمتیں قائم کی ہیں ان حرمتوں کا خیال کرنا ہے، یہ اپنے پاس سے حرمتیں نہ بناؤ، اور اس کو جو گائے کو تم ذبح کرو، اس کو استعمال کرو، غلط کر رہے ہو۔ تو یہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے۔ تحریمات غیر اللہ کے حوالہ سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 87، 5ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت نمبر 87، اللہ اکبر، جی صفحہ نمبر 111۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام کر لو وہ پاکیزہ چیزیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 138۔
اللہ اکبر. صفحہ نمبر 132. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ مویشی ہیں اور یہ کھیتی ہے روکی ہوئی. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو نہیں کھائے گا مگر ان کے گمان کے مطابق جس کو ہم چاہیں. وَأَنْعَامٌ، اور یہ کئی چوپائے ہیں کئی مویشی ہیں. حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ ان کی جی پشتیں حرام ہو گئی ہیں کہ ان کے اوپر سواری نہیں کرنی. وَأَنْعَامٌ، اور کئی چوپائے مویشی ہیں کہ لا يذکرون اسم اللہ علیہا، کہ ان کے اوپر جی اب اللہ کا نام نہیں لینا. اللہ کا نام نہیں لینا مراد ہے ان کو ذبح نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں افتراء علیہ، یہ صرف اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں. اللہ نے اس طرح کی کوئی تحریمات جو ہیں وہ نہیں بنائی ہیں کہ یہ جانور جو ہے یہ فلاں پیر صاحب کے نام کر جو ہے ہم نے چھوڑ دیا، اس کے اوپر سوار نہ ہونا، اس کو جو ہے یہ کھیتی ہم نے روک لیا فلاں پیر صاحب کی وجہ سے، اس کھیتی کو کھانا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ حرمتیں باطل ہیں، ان حرمتوں کا خیال نہیں کرنا. اگلی سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 32، صفحہ 139 کا بالکل آخر. اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ کہیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے کہ جس نے حرام قرار دے دیا اللہ کی دی ہوئی اس زینت کو کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا رزق میں سے. تو اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے تو پیروں وغیرہ کے نام پر اس میں سے کچھ چیزیں حرام نہ کر لیا کرو، یہ اپنے پاس سے تحریمات غلط ہیں. اب آخری چیز نیازات غیر اللہ، کہ نظر اور نیاز وغیرہ دینی ہے تو صرف اللہ کے نام کی دینی ہے. یہ ہے نیازات الہیہ، یہ درست ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دینا یہ انتہائی حرام ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 173. اللہ اکبر. جی صفحہ نمبر 25. اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک حرام کیا تم پر مردار کو بھی اور خون کو بھی اور خنزیر کے گوشت کو بھی، اور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لے لیا گیا ہو. یہ نام لیا گیا ہے کہ جی غیر اللہ کے نام پر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں. وہ جو پہلے تھا کہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، اس کا رد تو یہ تھا کہ اس کو ذبح کروایا جائے، لیکن اس کا رد یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے اس کو نہ کھایا جائے، اس کو حرام سمجھا جائے کہ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے. ضروری نہیں کہ وہ جانور ہی ہے، غیر اللہ کے نام لے لیا گیا. یہاں پر ما اہل، جس پر بھی نام لے لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا، تو جس کو بھی اللہ کے علاوہ کے لیے نامزد کر دیا گیا کہ یہ فلاں پیر صاحب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ فلاں بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہ حرام ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہم 11ویں دیتے ہیں، تو ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو 11ویں دی گئی ہے تو یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، اور یہ 100% حرام ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مردار کا ذکر کیا، پھر خون کا، پھر خنزیر کے گوشت کا. قرآن حکیم کے اندر آخر پہ جو ہے نا وہ یہ ذکر ہوا کہ جو غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو گیا. قرآن حکیم کے اندر یہ 4 چیزیں اسی ترتیب سے کئی جگہ پر حرام قرار دی گئی ہیں. ترتیب کسی جگہ پر اللہ نے بدلی نہیں ہے. یہی 4 چیزیں کئی جگہ پر قرآن حکیم میں جو ہے مختلف مقامات پر آئی ہیں. سورہ مائدہ میں بھی، سورہ نحل میں بھی مختلف مقامات پر ان 4 چیزوں کی حرمت آئی ہے، اور اسی ترتیب سے آئی ہے. ترتیب میں اللہ نے فرق نہیں کیا. جب ہر جگہ پر یہ حرمت 4 چیزوں کی اسی ترتیب سے آتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس ترتیب کے اندر بھی کوئی خاص حکمت ہے. وہ حکمت ہمیں پہلی 3 چیزوں کے اندر بڑی واضح نظر آتی ہے کہ مردار حرام تو ہے لیکن باقی 2 کی نسبت چھوٹا حرام ہے. خون اس سے بڑا حرام ہے، خنزیر اس سے بڑا حرام ہے. مردار حرام ہے نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، مچھلی بھی اور ٹڈی بھی. ٹڈی یہ جو چند دن پہلے پاکستان میں بھی آ رہی تھی، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں،
تو مچھلی جو ہے کسی بھی قسم کی جو سمندر کی مچھلی ہے، لیکن صرف مچھلی کے علاوہ سمندری جانور جو ہیں وہ حلال نہیں ہے ہمارے احناف کے نزدیک. صرف مچھلی جو ہے وہ سمندر کی ہے، دریا کی ہے، جو بھی ہے مچھلی ہر قسم کی حلال ہے. وہ مردار بھی ہے، ذبح بھی نہیں کی گئی پھر بھی حلال ہے. ٹڈی بھی حلال ہے. اب مردار حرام تو ہوا، لیکن اس میں سے بڑا سارا استثناء ہو گیا کہ اس میں سے بڑی ساری چیزیں حلال ہو گئیں. اس کے بعد خون حرام ہے، لیکن تھوڑا سا استثناء اس میں بھی ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے خون ہے تو حرام، لیکن جگر اور تلی بھی خون سے ہی بنتے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے حلال ہیں. اب 2 خون حلال قرار دے دیے گئے. تو یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ حلت ہو گئی حرام میں سے، لیکن یہاں پر اتنا استثناء نہیں کیا گیا، یہاں پر تھوڑا استثناء ہے. اس کے بعد خنزیر ہے. تو خنزیر کے معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے. خنزیر کے جسم کا کوئی حصہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں. صرف چند علماء نے، بعض علماء نے خنزیر کے بالوں کو چمڑا سینے کے لیے جائز قرار دیا ہے. صرف بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ خنزیر کا ایک بال تک بھی کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو گویا کہ پہلی چیز حرام تو ہے، لیکن اس میں سے کافی سارا حلال بھی ہے. دوسری حرام ہے، اس میں سے بھی تھوڑا سا ضرور حلال ہے. تیسری حرام ہے اور اس میں سے کچھ بھی حلال نہیں. تو پھر پہلا جو ہے وہ سب سے چھوٹا حرام ہوا کیونکہ اس میں سے حلال کافی سارے نکل آئے. دوسرا اس سے بڑا حرام ہوا. تیسرا اس سے بڑا حرام ہوا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر تمہارے پاس ایک طرف مردار پڑا ہو، دوسری طرف خون پڑا ہو، مر رہے ہو کھانے پینے کے لیے اور کچھ نہیں، مردار کھا لو، خون نہیں کھانا. اور اگر خون پڑا ہے اور خنزیر کا گوشت پڑا ہے، مر رہے ہو، کچھ اور ملنے کی کوئی توقع نہیں، تو خون استعمال کر لو، وہ کھا لو، لیکن